تو عمر کون ہوتا ہے؟ اور ہم جو ہے میاں بیوی کا ہمارا معاملہ، آپ ہمارے مالک ہیں، ہمیں جو بھی حکم دیں، عمر کون ہوتا ہے؟ ہمیں کہتا تم کیوں باہر جاتی ہے، تو سودا ہے، میں نے پہچان لیا. یہ کوئی طریقہ ہے آپ عمر کو سمجھائیں؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کو، مقصد یہ کہ یعنی کوئی حاجت ہو تو حاجت کے لیے آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور حاجت کے لیے نکل سکتے ہیں. یہ بات ہوئی. اب حاجت اور ضرورت کے نکلنے کا تو جواز، یعنی حضرت عمر کی مرضی پوری نہ ہوئی. بظاہر تو یہ نہیں کہ ان کی مرضی پوری نہ ہوئی، پردہ تو تھا پہلے، لیکن ان کی محوی ان کی مرضی تھی کہ معنی یہ ہے کہ یہ شخص ہی باہر نہ نکلے. حجاب بالاشخاص، معنی شخص عورت کا باہر نہ نکلے، ازواج مطہرات کا شخص ہی باہر نہ نکلے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ ہاں حاجت کے لیے تم نکل سکتی ہو. لیکن یہاں روایت میں آتا ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ، اللہ نے حجاب نازل کیا. تو کیسے نازل کیا؟ بلکہ یہاں تو چھوٹ مل گئی. اب بات پوری سمجھیں. وقتی طور اجازت ملی کہ آپ حاجت کے لیے نکل سکتی ہیں، لیکن آگے استحبابی حکم آیا کہ گھر سے ہی نہ نکلیں اور قضا حاجت بھی گھر میں کریں. وہ آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اس مقام میں حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ معنی کچھ عرصے کے بعد جا کر کے معنی یہ حکم ہوا کہ اب آپ بالکل گھر سے نہ نکلیں. تو یہ جو حجاب بالاشخاص ہے یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوا. اب بتائیں حضرت عمر کی مرضی پوری ہوئی ہے یا نہ ہوئی؟ ہو گئی نا. لیکن فی الفور نہ ہوئی، بالتراخی ہوئی، کچھ تاخیر سے ہوئی. ٹھیک ہے. اب یہ پورا خاکہ سمجھ. اچھا، اس میں بھی یہ تھا کہ بھئی مستحب یہ ہے کہ نہ نکلو، یعنی نفس جواز پھر بھی رہا، نفس جواز پھر بھی رہا. لیکن یہ کہ اب استحبابی حکم آیا کہ بہتر سے بہتر بات یہ ہے کہ قضا حاجت کے لیے بھی تم گھر سے نہ نکلو اور گھروں سے بالکل نہ نکلو. قرار فی البیوت کا حکم آ گیا، قرن فی بیوتکن، لیکن کچھ دیر سے آیا. اب یعنی حضرت عمر کی پہلی مرضی بھی پوری ہوئی، لیکن وہ آیت حجاب نازل ہوئی سن 3 ہجری میں. 3، 4، 5، 3 قول ہیں. کہتے ہیں 3 میں نہ حجاب ہوا، کوئی کہتا ہے 4 میں، کوئی 5 میں. لیکن یہ جو ہے حجاب بالبیوت کہ گھروں میں رہو، تبرج بھی نہ کرو اور برات کے لیے بھی نہ نکلو، استحبابی حکم نازل ہوا سن 9 ہجری میں. کس میں؟ تو وہ ہاں 4 یا 5 میں، یہ 9 میں. اس میں یہ حجاب تھا. اس میں یہ تھا کہ خروج من البیت بھی نہ کرو، لیکن یہ استحبابی حکم تھا. حاجت کے لیے نکلنا یعنی پھر بھی باقی رہا. جب یہ خاکہ سمجھ میں آ گیا، اب میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر ایک سوال کروں گا، پھر انشاءاللہ جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں تو یہ زوری عروہ سے نقل کرتے ہیں عائشہ صدیقہ سے ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل، رات کو خروج کیا کرتی تھیں. اس کا معنی دن کو باہر نہیں جاتی تھیں، خروج باللیل کیا کرتی تھیں. اذا تبرزن الی المناصب، یہ ہو گیا. پھر حضرت عمر عرض کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احجب نساءک، آپ ان کو حجاب کریں، پردے کا حکم دیں. فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، وہ کرتے نہیں تھے. فخرجت سودۃ بنت زمعہ، یہ وہ پہلا واقعہ ہے. حضرت عمر عرض کرتے تھے آپ ان کو پردے کا حکم دیں، آپ کے گھر میں کوئی بھی نہ آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اور پھر حکم تو نازل ہوا جو وہ سورۃ احزاب میں آیا ہے کتاب التفسیر میں، پردے کا حکم نازل ہو گیا. اس کے بعد سودا بنت زمعہ نکلی، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت میں عشاء کے بعد. عورت تھی ذرا لمبی ماشاءاللہ اور جسامت والی ہماری امی. فنادہ عمر منادی کرنے لگے الا قد عرفناک یا سودا، میں نے تو آپ کو جان لیا، پہچان لیا. تو ہماری امی سودا جا رہی ہے. یہ بات کیوں کہ حرصاً علی ان ینزل الحجاب، حضرت عمر کو شوق تھا میری شکایت لگے، شکایت کے بعد نزول حجاب ہوگا. آگے فانزل اللہ الحجاب، کہ اللہ نے حجاب کو کیا کیا. اب سوال سمجھیں. ایک روایت ہشام جو میں نے آپ کو پہلے متوجہ کیا، ایک روایت ہشام کی عروہ سے عائشہ سے، وہ جلد ثانی اور سمجھا کہ کتاب التفسیر سورۃ احزاب کے اندر موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ یعنی
بی بی سودا کا یہ جو واقعہ ہے تو مانا بعد نزول الحجاب ہوا، یہ واقعہ بعد نزول الحجاب ہوا، حجاب پہلے نازل ہو چکا تھا، پھر رات کے وقت بی بی سودا نکلی، حضرت عمر نے مکالمہ فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کے فرمایا کہ ہاں بس اللہ آپ کو حاجت کے لیے نکلنے کی اجازت تو دیتا ہے، اتنی بات ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد ما ضرب الحجاب، الفاظ بھی ہیں، بعد ما ضرب الحجاب، بی بی سودا کا نکلنا بعد الحجاب ہوا۔ یہاں آخری الفاظ یہ روایت جو ہے زہری کی، آخری جملے کو دیکھیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سودا کا واقعہ قبل الحجاب تھا۔ آپ توجہ کریں گے تو میں عرض کروں گا نا کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی کتاب و تفصیل والی روایت میں یہ کہ سودا کا واقعہ بعد الحجاب ہے، بعد ما ضرب الحجاب، حجاب جو ہے وہ ہو چکا تھا، اس کے بعد بی بی صاحب نکلی، اور یہاں کیا معلوم ہوتا ہے سودا کا واقعہ پہلے ہے، پھر بعد میں آیا فَأَنزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ، یعنی حضرت عمر کی مرضی پوری ہوئی، حجاب نازل ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یعنی قبل الحجاب کا ہے، اور کتاب و تفسیر سے معلوم ہوتا ہے بعد الحجاب، یہ ہے قبل الحجاب۔ اب یہ بڑا ایک سوال ہے، شارحین نے بڑے زور لگائے، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے جو ایک بات کی میں وہ عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ حجاب ایسا کہ گھر میں کوئی نہ آئے، یہ حجاب پہلے نازل ہو چکا تھا، یہ ہے بعد ما ضرب الحجاب، کہ گھر میں کوئی نہ آئے، ازواج مطہرات پردے کا ان کو حکم مل چکا تھا 3 میں یا 4 میں یا 5 ہجری میں۔ پھر سودا کا واقعہ بعد میں رات کو جانے کا ہوا، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھیں کہ بھئی حجاب کا معنی یہ کہ باہر کا بندہ ہمارے گھر میں نہ آئے، یا ہمیں کوئی دیکھے نہ، یا ہم کسی کو دیکھے نہ، باقی رات کے پیٹ میں چادر اوڑھ کے جا رہی ہیں، یہ تو ہماری حاجت ہے۔ تو حجاب پہلے ہو چکا تھا، سودا کا واقعہ بعد میں ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ حضرت عمر کی گفتگو کا مقصد یہ تھا، حضرت عمر کی محوی اور ان کو پسند، ان کی مرضی محوی یہ تھی کہ معنی حجاب بالاشخاص ہو جائے، خروج من البیت بھی نہ ہو۔ ان کی مرضی یہ تھی گھر سے نکلیں بھی نہ، یعنی رات کو بھی نہ نکلیں، اور عمدن یہ کیا تاکہ شکایت لگے اور حجاب کا حکم نازل ہو۔ پھر آگے کیا، اس واقعے کے بعد پہلی بات اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ہاں حاجت کے لیے تم نکل سکتی ہو، لیکن کچھ عرصے کے بعد استحبابی حکم نازل ہوا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، او فَأَنزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ سے مراد یہ استحبابی حکم ہے۔ اب تطبیق یوں بنی کہ یہ واقعہ بی بی سودا کا بعد الحجاب بھی ہے، قبل الحجاب بھی ہے، بعد الحجاب بھی ہے، قبل الحجاب بھی ہے۔ جو بعد الحجاب وہ حجاب اور ہے کہ بالکل کوئی گھر میں نہ آئے، اور اس حجاب کا مطلب یہ ہے کہ گھروں سے بھی نہ نکلو، یہ حکم نازل تو ہوا لیکن